رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا وسندنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى صدر الرعد الخضار تحت الورى مصباح الظلم جمیل شمم قدلتان وسلطنا في الداران صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم من المظلومين المنتخبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم صل على محمد وآل محمد برادران عزیز حاضران مجلس، تب اس کے کہ جس آیہ کریمہ کو میں نے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا اس کے ذیل میں گفتگو کی جائے۔ التماس یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ عالمہ بیگم بنت اقبال حسین اور مرحوم مظہر حسین ابن اظہر حسین اور جملہ مومنین مومنات کی اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو ارشاد ہو رہا ہے پروردگار عالم کا اپنی پاک کتاب قرآن مجید۔ کون سا قرآن مجید؟ جس کے پہلے پارے میں یہ اعلان ہو رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ نے شک کر لیا تو دار اسلام سے خارج ہو۔ یہ وہ کتاب جو قرآن مجید ہے، اس میں لکھا ہوا ہے پہلے ہی پارے اعلان ہو رہا ہے دنیا کہ اگر اس میں شک تو بہت بڑی چیز ہے، اگر زبر کو زیر کر دیا، پیش کو زبر کر دیا تو بھی دار اسلام سے باہر۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عربی ایسی زبان ہے کہ زبر زیر سے معنی بدل جاتے ہیں، زبر زیر سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ زبر کو زیر کر دیا تو مرد عورت بن جاتی ہے۔ انتا مرد، انتا کے معنی ہے تو، اور انتی تے پر زیر ڈال دیا تو لڑکی کے لیے۔ اسی لیے جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، امام حسین کی زیارت۔ اور جب فاطمہ زہرا کی زیارت پڑھتے ہیں تب کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکی یا فاطمہ۔ وہاں علیکہ، یہاں علیکہ، بات آ رہی نا سمجھ میں؟ تو عربی اتنی نازک زبان ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا قرآن میں، اور اگر شک کر لیا تو دار اسلام سے خارج ہے۔ چہ جائے کہ اگر کوئی مردود یہ کہہ دے کہ اس کی 21 آیتیں نکال دیا جائے تو اب اس کے ایمان کا کیا ہوگا؟ اگر کوئی یہ کہے اس کی آیت بہتر نہیں ہے تو کہاں ہمارا دماغ، کہاں اللہ؟ بھائی شیطان نے، ابلیس نے ایک ہی جملہ کہا، اللہ نے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے روکا؟
سجدہ کرنے سے آدم کا؟ تو اس نے کہا خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، یعنی میں آگ کا بنا ہوا ہوں، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لعن اللہ، تجھ پہ لعنت ہے قیامت تک، اور طوق لعنت پہنا کے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ اب اس پہ آپ غور کریں، علی والے بیٹھے ہیں، میں آپ کو نکتہ دے رہا ہوں۔ انسان 4 عناصر سے مل کے بنا، یہ ہماری جو خلقت ہے نا، یہ 4 عناصر سے، ایک ہوا ہے، ایک پانی ہے، ایک آگ ہے، ایک مٹی۔ کہا جاتا ہے نا کہ ہم مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں جائیں گے، ہے نا؟ یہ 4 عناصر جب ملے ہیں تو انسان کی خلقت ہوئی ہے۔ 5ویں کوئی چیز نہیں ہے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ شیطان کو انکار ہوا سے نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ ہوا کا بنا، نہیں، آگ سے خود بھی بنا تھا اس لیے نہیں کہا کہ یہ آگ کا۔ تیسری چیز پانی، پانی سے بھی انکار نہیں ہے، اس کو انکار ہے تراب سے۔ مٹی کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تراب، تراب سے انکار۔ پروردگار کی جلالت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ تراب کا دشمن اس نور کی محفل میں رہے عرش پہ، یعنی تراب کے دشمن کو اللہ عرش پہ برداشت نہیں کرتا۔ تو یہاں سے ایک فارمولہ ملا کہ جب اللہ تراب کے دشمن کو برداشت نہیں کرتا ہے تو ابو تراب کے دشمن کو کیا برداشت کرے گا؟ صلوات بھیجے محمد والے۔ جزاکم اللہ۔ بات پہنچ رہی ہے نا کہ اللہ نے روز اول بتا دیا کہ دیکھو کامیاب وہی ہوگا جو ابو تراب کا دوست ہوگا، بے شک، سبحان اللہ، کامیاب وہی ہوگا جو علی کا چاہنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور آسان کر دوں، اللہ نے پہلے دن بتایا کہ کامیابی اور جنت اسے ملے گی جو محبت علی دل میں رکھتا ہوگا۔ صلوات پہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دنیا میں آنکھیں یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عالم اسلام نے دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے اپنی آنکھیں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ایک ضد ہے۔ بھائی ابلیس کی بھی ضد ہی تو تھی کہ میں نہیں کروں گا۔ خدا نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تو کیا جانتا ہے، تجھے کیا ادراک؟ لیکن بغض علی میں حد یہ ہے، خدا یہ قسم ہمارے استاد سے وہ کہا کرتے تھے کہ اگر علی سے دشمنی ہے تو عالم کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو 2 چیزوں سے انکار کرنا پڑے گا۔ اگر علی سے بغض ہے، سچا بغض رکھو تو مسجد جانا چھوڑ دو۔ اگر علی سے دشمنی ہے، سچی دشمنی، تو علی کے دشمنی رکھتے ہو تو بالاعلان مسجد کو چھوڑ دو۔ اور دوسرا ثبوت یہ ہے علی سے دشمنی کا، اگر دشمنی ہے سچی تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چھوڑو۔ تیسری چیز کیا ہے؟ خانہ کعبہ چھوڑو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے جب خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو گے تو علی کی جائے ولادت یاد آئے گی، جب مسجد میں جاؤ گے تو علی کی شہادت یاد آئے گی۔ سبحان اللہ۔ نہ یہاں سے بچو گے نہ یہاں سے بچو گے، یعنی اگر تمہیں علی سے بغض ہے تو مسجد بھی چھوڑنا پڑے گی، کعبہ بھی چھوڑنا پڑے گا۔ یہ کیسا مسلمان ہے، دشمنی بھی رکھتا ہے اور علی کی جائے ولادت پہ جا کے نماز بھی پڑھتا ہے اور سجدہ بھی کرتا ہے۔ یعنی تم زبان سے تو انکار کر سکتے ہو، لیکن اللہ اتنا قوی ہے، قادر ہے کہ وہ تمہیں بار بار اسی جگہ پہ جھکاتا ہے جہاں پہ علی کی ولادت ہوئی تھی۔ صلوات بھیجے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے ولایت، یا علی ولی اللہ، نعرے ولایت، علی ولی اللہ، حسینیت
زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد اور محمد والے محمد بابا سے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو معلوم یہ ہوا کہ علی کی محبت جو ہے وہ کامیابی کی ضمانت ہے. بے شک بے شک. یہ اللہ نے روز اول اعلان کر دیا کہ اگر دشمن علی ہے تو وہ تراب کا دشمن ہے، تو وہ اس لائق نہیں ہے کہ آسمان پہ رہے. آسمان کیا ہے؟ دنیا کہتی ہے کہ آپ جو لعنت بھیجتے ہیں فلانے فلانے فلانے، کم سے کم یہ سوچیں کہ وہ ایسی جگہ پہ ہیں. بھائی ایک مومن کی قبرستان میں قبر ہے، اگر وہ مومن ہے تو 40 قبروں کے اوپر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. کیا کہنا. ہے نہیں؟ قبرستان میں آپ جائیے اور آپ جاتے ہیں اپنی قبر پہ پانی ڈالنے تو آزو بازو میں بھی ڈال دیتے ہیں، ایک اگربتی ان پہ بھی جلا دیتے ہیں، 2 پتی پھول کے ان پہ بھی ڈال دیتے ہیں. تو فائدہ ملتا ہے نہیں ملتا؟ وہ مسلمان اس ظلم میں ہے، اس دھوکے میں ہے کہ جو رسول کے اغل بغل میں ہے. ہاں؟ جب ایک مومن کی وجہ سے اعتراف کے 40 مومن معاف ہو جاتے ہیں تو جو اگل بغل میں ہیں اب آپ ان پہ لعنت بھیجتے ہیں تو کیسے جائے گی؟ وہاں تو نور والا شیشہ لگا ہے، وہیں سے ٹکرا کے واپس ہے نہیں، آپ ہی پہ پڑتی ہے. ہم نے کہا یہ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک صلوات بھیجے محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ نے جب حکم دیا سجدے کا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. وہ مقام کیسا تھا؟ آدم کے جسم میں نور ڈالا گیا، نور کا سجدہ، روح. وما ينفخ فی الروح، جب میں اس میں روح ڈالوں تب سجدے میں جانا. معلوم ہوا یہ 70,000 سال تک آدم کا پتلا جو پڑا ہوا تھا، فرشتے آتے تھے ایسے اور یہ پتلا ہے یہاں دیکھا تو یہ ادھر سے گھومے ادھر سے چلے گئے، رکتے ہی نہیں تھے کہ آئے کیا. بھائی فرشتے کیا جانے دنیا میں، وہ تو وہی جانتے ہیں جو ان کو بتا دیا جائے. کہا سجدہ کرو تو سجدے میں ہے، کہا رکوع کرو تو رکوع میں ہے، کہا سورہ پڑھو تو سورے میں ہے، کہا تسبیح کرو تو تسبیح میں. وہ دوسرا کام نہیں جانتے. وہ آ رہے دیکھا تسبیح پڑھتے ہوئے کچھ ہے، ادھر سے گھومے ادھر سے چلے گئے. لیکن جب اعلان ہوا کہ جب میں اس میں روح پھونکوں تو سجدے میں جانا، تو سارے کے سارے سجدے میں گئے الا ابلیس. ابلیس نہیں گیا، ابلیس نہیں گیا. تو نہیں گیا تو اللہ نے اس پر لعنت کی. یہ تو آپ مانتے ہیں. آج بھی آپ جب کوئی کام خراب ہوتا ہے تو یہی کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہتے نہیں کہ لعنت بھیجتے ہیں آج بھی، ہر آدمی بھیجتا ہے اس پہ لعنت. یعنی قیامت تک لعنت کا توق اس کے گلے میں اللہ نے ایسا لٹکایا کہ ہر روز کروڑوں لعنتیں اس کو پہنچتی. کوئی مسلمان ایک انکار کرتا ہے؟ شافعی ہو، حنبلی ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، کوئی مسلمان اس سے انکار نہیں کرتا کہ ہر روز اس ابلیس کے گلے میں کروڑوں لعنتوں کا توق ڈالا جاتا ہے. کیوں پڑتا ہے؟ بھائی ابلیس جہاں پہ تھا، جہاں پہ اللہ نے لعنت کی، ذہن میں رہے رسول کے آزو بازو، یہ دماغ میں رکھیے گا، اس کا جواب ہے یہ. تو جہاں آدم تھے وہ نور کا مقام تھا، عرش معلیٰ. دائیں بھی نور تھا، بائیں بھی نور تھا، آگے بھی نور تھا، پیچھے بھی نور تھا. حد یہ ہے اوپر بھی نور، نیچے بھی نور. نور کے فرشتے، نور کا خدا، نور کا رسول، نور کے محمد، نور کا نبی، سارا مجمع نور کا تھا. تو جب آزو بازو آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے نور کے ہوتے ہوئے اللہ نے لعنت بھیجی، تو لعنت نور سے بچتے بچاتے ابلیس کے گلے تک پہنچی یا نہیں پہنچی؟ اگر پہنچی تو ایک فارمولہ یہ ملا کہ لعنت اپنے مستحق کو تلاش لیتی ہے، اپنے مرکز تک پہنچ جاتی ہے. کوئی یہاں رہے چاہے وہاں رہے.